اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردے کو دفن کرنے کے بعد تھوڑی دیر قبر کے پاس ٹھہرتے تھے۔ یہ صاف حدیثیں ہیں، یہ ہماری اپنی بتائی باتیں نہیں ہیں، یہ صاف حدیثیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس تھوڑی دیر رکتے تھے۔ انسان نے مردے کو دفن کر دیا، اب دفن کرنے کے بعد ہر ایک انسان سے سوال و جواب ہونے ہیں قبر کے اندر، اور سوال و جواب بھی معروف اور مشہور ہے۔ اور 3 سوال ہیں: تمہارا رب کون ہے، تمہارے نبی کون تھے، اور تمہارا دین کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے سے ہی جب ہم زندہ تھے دنیا کے اندر ہی اللہ رب العزت نے سب بتا دیا ہے کہ سوال یہ ہیں، ان کے جواب یہ ہیں، لیکن یہ بھی بتا دیا کہ جواب کی تیاری کس طریقے پر کرنی ہے۔ سوال کے صرف جواب یاد کر لینے پر اللہ کی یہاں پر مدد نہیں آئے گی۔ میں یہاں سے سوال یہ معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے، میں نے جواب بتا دیے ہیں، آپ نے جواب یاد کر لیے، میں نے بھی جواب یاد کر لیے، لیکن جواب کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ میرے محترم کو عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر میں نے جواب تو قبر کے یاد کر لیے لیکن میں نے ان جواب کی تیاری نہ کی تو میرے محترم بزرگوں وہاں پر جا کے جواب ہماری زبان سے نکلنے والے نہیں۔ جواب جب ہی زبان سے نکلیں گے ہم نے دنیا کے اندر رہ کر قبر کی تیاری کی، ورنہ تو وہاں پر انسان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اگر یہاں سے دنیا کے اندر سے انسان قبر کی تیاری کر کر گیا ہے، آخرت کی اپنی تیاری کر کے گیا ہے، تب وہاں پر فرشتوں کو جواب دے پائے گا، ورنہ اگر صرف یاد کر لیے اور نہ نمازیں پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ اللہ کی عبادت کی، نہ کسی کا حق دیا، یہ گناہوں کے ساتھ زندگی گزار کر انسان گیا ہے، وہاں پر جا کر جواب دینے والا نہیں ہے۔ اسی کے تعلق سے میرے محترم بزرگوں علماء کرام فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قبر کو یعنی کسی مردے کو دفن کر دیتے تھے، دفن کرنے کے بعد اول اور آخر پڑھنا بھی سورہ بقرہ کی شروع کی چند آیتیں اور آخر کی چند آیتیں پڑھنا ثابت ہے۔ یہ قبر جب ہم مردے کو دفن کر چکے، اس کو دفن کرنے کے بعد شروع میں جب سرحانہ ہے، سرحانے کی طرف چند آیتیں سورہ بقرہ کی پڑھنی چاہیے، یعنی اسے کہتے ہیں اول آخر کہتے ہیں، پہلا رکوع پڑھ لیں، اور آخر میں پیروں کی طرف آخر کی چند آیتیں یعنی للہ ما فی السماوات سے لے کر یعنی آخری کا رکوع اس کے پیروں کی طرف کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردے کو دفن کرنے کے بعد تھوڑی دیر قبر کے پاس ٹھہرتے تھے۔ یہ صاف حدیثیں ہیں، یہ ہماری اپنی بتائی باتیں نہیں ہیں، یہ صاف حدیثیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس تھوڑی دیر رکتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس کے لیے دعا کرو، مردے کے وہاں پر رکنا چاہیے۔ اسی کے بعض صحابہ نے تو یہ روایت کی ہے، بعض صحابہ نے اپنے یہ نصیحتیں کی ہیں، یہ وصیتیں کی ہیں کہ جب میں مر جاؤں میرے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی عورت نہ جائے اور میرے ساتھ آگ نہ لے جائی جائے، اور جب تم مجھے دفن کر سکو میرے پاس اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ اپنی من گھڑت ہماری باتیں نہیں ہیں۔ صاحب کہنے لگے مجھ سے کہ صاحب یہ کیا نئی بات چل پڑی ہے۔ نئی بات اسے کہتے ہیں آپ میرے پاس آئے کوئی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے، میں نے آپ کو بتا دیا، آپ پھر دوبارہ 1 سال کے بعد میرے پاس دوبارہ مسئلہ معلوم کرا، آپ نے وہی میں نے اس کو چینج کر دیا۔ اب آپ کہیں گے پہلے تو آپ نے یہ بتایا تھا، اب تو آپ نئی بات بتا رہے ہیں۔ ایک بات آپ نے ہم سے معلوم ہی نہیں کی تو وہ نئی کہاں سے ہو؟ ایک آدمی تو وہ ہے دن رات قرآن حدیث پڑھتا ہے، دن رات حدیثیں پڑھتا رہتا ہے، اب ہم نے تو سنی نہیں کبھی یہ والی بات۔ ایک آدمی کا تعلق ہی نہیں حدیث سے، 1 منٹ اثر کی نماز کے بعد تعلیم ہوتی ہے اس میں نہیں بیٹھا جاتا، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی سنی، میں تو سنتا ہی نہیں بھائی، تو سنتا ہی نہیں تو تیرے کان میں آواز کہاں سے آئے گی؟ تو اثر کی تعلیم تک میں نہیں بیٹھ رہا، جمعے نماز پڑھنا آ گیا، تھوڑا سا بیان سن کے سمجھ لیا ہم نے مفتی بن گئے، ہم کیا ہوا ہے، ہم نے بیان سن لیا مفتی صاحب کا، امی۔ ایک آدمی قرآن حدیث پڑھتا رہتا ہے، اس کے سامنے تو کبھی یہ بات نہیں گزری، وہ انسان کہے گا کہ ہمارے سامنے تو کبھی یہ بات نہیں گزری۔ ایک آدمی کا تعلق ہی کوئی نہیں، نماز تک کے لالے پڑے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم نے تو کبھی سنی نہیں والی بات۔ صاحب بھائی تم نے نہیں سنی، تم جانو اللہ جانے، ہم کیا کریں، ہماری غلطی بتاؤ کیا ہے۔ قبر کے پاس اتنی دیر ایک مستحب ہے، فرض ہے، واجب نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ ضروری ٹھہرو، ضروری تم کو فرض ہے یا میں نہیں،
جو قبر کی یعنی مردے کے جو اہل و عیال ہیں، جو اس کے قریبی رشتے دار ہیں، ان کے لیے مستحب ہے، اچھا عمل ہے کہ اس کے پاس ٹھہر جائے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول ٹھہرے ہیں اس لیے، ایک بات۔ دوسری بات، اللہ کے جب انسان وہاں پر رہتے ہیں نا، اس کے چاروں طرف قبر کے آس پاس رہتے ہیں، اس کو سوال و جواب میں آسانی ہوتی ہے۔ ٹھہرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کھڑے قبر کو دیکھتے رہیں، ٹھہرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر آپ رکیں، چاہے بیٹھیں چاہے کھڑے ہو، وہاں پر کھڑے ہو کر اس کے لیے استغفار کریں مردے کے لیے، وہاں پر کھڑے ہو سورہ بقرہ پڑھیں، وہاں پر کھڑے ہو سورہ یاسین پڑھیں، وہاں پر کھڑے ہو اس کے لیے دعائیں کریں۔ ٹھہرنے کا یہ مطلب ہے۔ صاحب اتنی دیر کون ٹھہرے گا جی؟ تو بھائی کیسی اولاد ہے تو کیسی اولاد ہے بتا؟ میں کسی پر طنز نہیں کر رہا، دیکھو ایک بات ہے نارمل، یہ کسی پر طنز نہیں ہے، اپنے اوپر کوئی نہ لے۔ جو میری بات سننے ہیں ان کو نہیں کہہ رہا، میں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں۔ جو میرا بیان سننے ہیں ان کی بات میں نہیں کر رہا، صاف بات ہے۔ اب سنیں بھائی، میں ہوں، میری ماں ہے، میں نے اپنی ماں ہے، میرے والد صاحب ہیں، میں نے میری اولاد، میں نے ان کی خوب خدمتیں کی ہیں۔ کیا میں قبر کے بعد ٹکٹ ٹھہر نہیں سکتا اس کے لیے؟ میں نے زندگی لگا دی خدمت میں ان کی، اب تھوڑی دیر رکنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو غلط ہے، یہ تو پریشانی کی سبب بننا ہے صاحب، یہ تو بہت غلط طریقہ ہے۔ جب زندگی ماں باپ نے ہمارے لیے سب کچھ کما کے دے دیا، اتنا ہمیں بنا دی، تو ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے ہم اس کے لیے تھوڑی دیر وہاں رک کے استغفار پڑھ لیں، تھوڑی دیر وہاں رک کے قرآن شریف پڑھ لیں، تھوڑی دیر تم پہ چلو میں نے مان لیا استغفار پڑھنے نہیں آتا، درود شریف پڑھنا نہیں آتا، تو کم سے کم دعا تو کر سکتا ہے انسان، یا اللہ ان پہ آسانی فرما۔ کھڑے ہو کے یہ کہہ دے انسان، یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے لیے آسانی فرما، یہ انسان وہاں رک جائے۔ جب کوئی اپنا پاس میں ہوتا ہے نا، انسان کی ہمت بن جاتی ہے، ہمت بن جاتی ہے انسان کی۔ اب ایک آدمی کھڑا ہو، اس کے ساتھ اس کے محل میں کئی انسان باہر گئے، وہاں جا کے انسان اپنا کو اکیلا محسوس کر رہا ہے، لیکن جس کمرے میں جہاں پہ انہوں نے وہ کمرہ لیا وہاں سارے میرٹ والے تھے، اب جا کے اس کی حالت تو مزہ آ گیا، بنے گی نہیں ہمت؟ اس لیے قبر کے پاس وہاں کھڑے ہو اور سارے رشتے دار کھڑے، اس کے بعد تو اس کی ہمت بنی رہے۔ اس لیے فرماتے کہ وہاں پر تھوڑی دیر رکنا چاہیے، اور رک کر کے اس کے لیے استغفار، دعائیں اور اس کے لیے قرآن شریف تلاوت وغیرہ کرنی چاہیے۔ کرنے کے انشاءاللہ فرض نہیں بتا رہا، واجب نہیں بتا رہا، اللہ کے رسول کا عمل ہے وہ بتا رہا ہوں بس، صحابہ کے نام کا عمل ہے وہ بتا رہا ہوں بس، باقی کرنا نہ کرنا انسان کے اپنے اختیار ہے۔ دوسری چیز میں آج کر میری میرے محترم بزرگوں، انسان جب قبر کا مسئلہ ختم ہو گیا، آخرت میں جب انسان اللہ رب العزت کی یہاں پر پہنچے گا، یعنی جب جہنمی کو جہنم سے اللہ نکالیں گے، سب سے آخر میں جو انسان جہنم سے نکالا جائے گا اس کو اللہ رب العزت کتنی بڑی جنت دیں گے، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس انسان کو اللہ رب العزت دیں گے جو دنیا کا سب سے برا آدمی ہوگا، مسلمان، جو سب سے بیکار درجے کا مسلمان ہوگا، اس مسلمان کو اللہ رب العزت اس ایمان والے کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے۔ اتنی بڑی دولت ایمان کی ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے قیامت کے دن، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنمیوں کے لیے سفارش کریں گے، اور اللہ کے رسول کی سفارش پہ بہت سارے لوگ جہنم سے نکال دیے جائیں گے۔ اب کون بچے گا؟ بہت سارے مسلمان ابھی باقی جہنم میں بچیں گے۔ پھر سفارش ہوگی، کسی نے اپنے بیٹے کو حافظ بنا دیا، حافظ 10 لوگوں کے لیے سفارش کرے گا، یا اللہ ان کو اس کو اور اس کو جہنم سے نکال دے۔ اس حافظ کی سفارش پر اللہ رب العزت جہنم سے نکال دے۔ کسی نے اپنے بیٹے کو عالم بنا دیا، مفتی بنا دیا، محدث بنا دیا، اس کے ایک ایک اشارے پر جس کی طرف وہ اشارہ کرے گا نا، اس کو اللہ جہنم سے نکالتے چلے جائیں گے۔ پھر بھی لوگ جہنم میں باقی بچیں گے۔ اللہ والے ہوتے ہیں، بزرگان دین ہوتے ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے سفارش کریں گے، اللہ رب العزت ان کی سفارش پر بھی لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے۔ جہنم سے نکالنے کے بعد اب بھی اللہ رب العزت پوچھیں گے اب بھی کوئی باقی ہے؟ وہ کہیں گے، فرشتے کہیں گے اللہ اب بھی باقی ہے۔ جہنمی جو ہوں گے اس میں جہنم کے اندر کافر بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے۔ کافر لوگ مسلمانوں کو تانا دیں گے کہ بھائی ہم تو چلو کافر تھے، ہم تو بت کی عبادت کرتے، تو مسلمان تھا، تو اللہ کو مانتا، تو بھی یہیں جہنم میں جل رہا، ہم بھی یہیں تو بھی، تو ہم میں تیرے فرق کیا ہوا؟ تیرا فائدہ کیا ہوا اللہ کو ماننے کا؟ ہم بھی یہیں جل، تو بھی یہیں جل رہا۔ اس وقت میں پھر جب یہ تانا دیں گے، اللہ رب العزت کو غیرت آئے،
اللہ کو کہیں گے کہ اچھا میرے ماننے والے کو ایسا تانا دیا جا رہا ہے، اللہ رب العزت پھر ان کو بھی جہنم سے نکالیں گے۔ دیکھو ایک چیز کفر کسے کہتے ہیں، ایک انسان شراب پی رہا ہے، ابھی کافر نہیں ہونے لگے، شراب پی رہا ہے، اس سے کہا کہ بھائی شراب مت پیا کر، کیا ہو گیا پی رہا تو کیا اس میں حرج کیا ہے پینے میں؟ ایک آدمی شراب پیتا ہے لیکن ہاں کہ گناہ گار ہوں، شراب تو پی رہا ہے، ماننا نہیں ہے، ہاں لیکن میں گناہ گار ہوں، گناہ کر رہا ہوں، یہ اس کے دل کے اندر یہ ڈر پیدا ہے کہ ہاں میں گناہ کر رہا ہوں۔ ایک آدمی شراب پی رہا ہے، کہہ رہا ہے حرج کیا ہے اس سے پینے، بتا نقصان کیا ہے بتا پینے، یہ کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک انسان چوری کر رہا ہے، ہاں پتہ ہے میں چور ہوں، غلط کر رہا ہوں۔ ایک انسان زنا کر رہا ہے، اس سے کہا کہ بھائی تو زنا کر، حرج کیا ہے، میرا جسم میری مرضی، حرج کیا ہے اس میں بتا، اپنی ضرورت پوری کر لی، میں نے پیسے دیے ہیں، یہ کیا ہے، کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گرل فرینڈ رکھ رکھی ہے، اس سے کہا کہ بھائی غلط بات ہے مت رکھا کر، حرج کیا ہے بتائیے، یہ حرج کیا ہے اس کے اندر بتا، کیا غلط ہے، سب رکھ رہے ہیں آج کل، میں رکھنے تو کون سا غلط کر دیا، یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق، یہ رکھ رکھی ہے لیکن کہتا ہے کہ ہاں غلط ہے، دل کے اندر یہ ہے کہ غلط ہے۔ شراب پیتا ہے لیکن دل کے اندر کیا ہے بات، ہاں شراب پینا غلط ہے، پی رہا ہے لیکن پتہ ہے غلط ہے، یہ جہنم میں۔ نماز چھوڑنا ہے، پتہ ہے کہ چھوڑنا غلط ہے لیکن پھر بھی چھوڑ رہا ہے، نہیں پڑھتا بات الگ ہے، نماز نہیں پڑھنا کہہ رہا ہے میری مرضی، نہ پڑھوں نہ پڑھوں، تمہیں کیا مطلب، ضروری تھوڑی نماز پڑھنی کوئی، یہ کیا ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ انسان جب جہنم سے نکالا جائے گا، سارے لوگ جہنم سے نکل چکے ہوں گے، سب سے آخر میں اللہ رب العزت جس کو جہنم سے نکالیں گے، بتاؤ جو دنیا میں سب سے بعد میں جہنم سے نکل رہا ہو تو کتنا برا آدمی ہوگا، کون سا گناہ ایسا ہوگا جو اس نے نہ کیا ہو، لیکن اللہ فرمائیں گے جس کے دل کے اندر رائے کے دانے کی برابر بھی، ذرہ برابر بھی ایمان ہے، بھلے نماز نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھا، زنا کے اپنی سزا کو بھگتنے کے بعد انسان جہنم سے نکالا جائے گا، رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان اگر ہے، اللہ اس کو جہنم سے نکالیں گے۔ جب وہ انسان جہنم سے نکلے گا، جہنم سے نکالنے کے بعد کہے گا میرا رخ ادھر سے پھیر دو، جہنم کی طرف سے میرا رخ موڑ دو، اتنی اس کو جہنم سے نفرت ہو چکی ہے۔ اب اللہ رب العزت اس کے جب اس کا رخ ہوگا، وہ تک کس طرف کو جنت کی طرف اس کا رخ ہو جائے گا، اب وہ دیکھے گا جنت، ارے یار بڑا حسین، جنت تو جنت ہے بھائی، جنت کے اندر یہی دنیا کے اندر جنت کے نام سے دل میں خوشی پیدا ہو جاتی ہے، وہ جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت سے کہے گا کہ اللہ بس ایک تمنا خواہش ہے، مجھے اس جنت کے پاس جہاں تو خوشبو آ رہی ہے اس کی ہوائیں جنت کی، 500 سال پہلے تو جنت کی خوشبو ہوائیں آنے لیں گی اتنی دور سے، جب انسان کہے گا اللہ جہاں سے خوشبو آئی جنت کی تو مجھے وہاں پر لے جا، بس وہاں پر لے جا کے چھوڑ دو، کہ کہا کہ پکا وعدہ کر رہا ہے کہ ہاں اللہ اس کے علاوہ مجھے تجھ سے اور کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے وہاں پر لے جا کے چھوڑ دے۔ اللہ رب العزت اس کو وہاں پر جہاں تک خوشبو آ رہی جنت کی وہاں پر لے جا کے چھوڑ دیں گے۔ اب یہ جانے کے بعد تھوڑی دیر تو برداشت کر لے گا، اب جنت تو جنت ہے بھائی، اب وہ اس سے برداشت نہیں ہوگی، جنت کے باہر ایک درخت لگائیں گے اللہ پاک، کہے گا اتنا خوبصورت اتنا حسین وہ درخت ہوگا، یہ اللہ رب العزت سے کہے گا اللہ بس یہ جو درخت ہے نا بھائی یاد تو مجھے یہاں تک لے جا، بس تو نے تو بھی وعدہ کیا تھا کہ یہاں تک، اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگے گا، بس اللہ تک بس یہاں تک، بس ذرا سا ہوگا یہاں تک، اللہ درخت تک مجھے پہنچا دے، اس کے بعد میں کوئی سوال نہیں کروں گا، کوئی جواب نہیں، بس یہ میرا آخری وعدہ ہے۔ اللہ کو پتا ہے، حالانکہ وعدہ خلافی کر رہا ہے، کس سے؟ اللہ سے، وہ بھی سامنے اللہ سے وعدہ خلافی کر رہا ہے، اللہ کو پتا ہے، لیکن یہ جنت اتنی خوبصورت میں نے بنائی ہے، کوئی متقی تو گنہگار ہے جو سب سے آخر میں نکالے، کوئی متقی پرہیزگار بھی ہوتا ہے نا، جنت اتنی خوبصورت بھی حسین ہے کہ وہ بھی اپنا وعدہ توڑ دیتا، اللہ کہیں گے معذور ہے چل ٹھیک ہے، اس درخت تک اللہ پاک لے جا کے چھوڑ دے۔ اب درخت تک وہاں پہنچنے کے بعد انسان کو جنت کا دروازہ دکھائی دے گا، اب کیا کہا اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر تو برداشت کرے گا، اب جنت کا دروازہ اتنا حسین ہے کہ اللہ بس چھوٹی سی ایک اور جنت کے دروازہ ہے نا، یا اللہ تم مجھے وہاں تک بس وہاں تک چھوڑ دے، لے جا کے میں پکا وعدہ پرومس، کیا کہتے ہیں پنکی پرومس، وہ اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اللہ پکا وعدہ اب بالکل اب نہیں کروں گا بھائی، آخری میرا وعدہ ہے، اللہ تمہیں جنت کے گیٹ پہ لے جا کے چھوڑ دے، اس کے بعد کوئی سوال جواب نہیں کروں گا، اللہ پاک جنت کے دروازے پہ اس کو لے جا کر چھوڑ دے۔ اب یہ کچھ دیر برداشت کرے گا، اب جنت گیٹ پہ کھڑا ہے تو جنت تو دکھے گی اس کو،
اتنی حسین چیزیں. اب تھوڑی دیر برداشت کرے پھر کہے گا اللہ تعالیٰ سے اللہ تو مجھے وہاں سے یہاں لے آیا, یہاں سے یہاں لے آیا, تو نے میری سارے گناہ کو معاف کر دیا, تو میرے سارے میں نے 3 وعدے تو بھی ہاتھ توڑ دیے مرنے کی دنیا میں تو توڑے تھے میں نے تو یہاں بھی وعدے توڑ دیے, ایک اور صحیح یا اللہ تو مجھے بس اب تو جنت میں داخل کر دے, اس کے بعد اللہ کی قسم میں کچھ مانگنے والا تجھ سے, اپنے الفاظ بیان کر رہا ہوں, حدیث الگ ہے تھوڑی خلاصہ بیان کر رہا ہوں اس کے اندر, اللہ اب نہیں مانگو تو اس سے کچھ بھی ہے, بس جنت میں داخل کر دیتا ہوں مجھے, اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. اب یہ دیکھے گا اتنی حسین نہریں, شراب کی نہریں, دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں, اب اس کے ہوش اڑ جائیں گے. اب یہ کہے گا اللہ تو مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہا, میں اتنا گنہگار آدمی, سب سے زیادہ بدترین آدمی, سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جا رہا ہوں, تو مجھے ایسی تو نے یہاں لا کر دیا, تو یار مجھ سے مذاق کر. جیسے کوئی فقیر ہے باہر گیٹ پہ بیٹھا مانگ رہا ہے, اب تم نا 10 لاکھ کی گڈی اس کو لیا کے دے دی, لے کیا کہے گا بچ رہا ہوں. اب بھائی صاحب مذاق مت کرو یار, فقیر آدمی 10 روپے مانگتا, 20 روپے 100 روپے مانگ لے گا, تم دے دی 10 لاکھ کی گڈی لیا کے, بھائی صاحب رکھ لو, اسے پتا ہے مذاق کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے. نہیں اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں, اللہ کو جنت میں لے کے چھوڑ دیں گے, وہاں دیکھے گا حورے ہیں اصحاب ہے, اور کہا اللہ تو مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اپنے شاگردوں کو حدیث سناتے ہوئے فرمانے لگے, مسکرائے, اور فرمایا کہ شاگرد تم مجھ سے پوچھتے نہیں میں کیوں مسکرایا ہوں. فرمایا کہ بتا دیجیے آپ کیوں مسکرائے ہیں. کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنائی صحابہ کو ہمیں, تو اللہ کے رسول بھی مسکرائے تھے. اللہ کے رسول نے پوچھا تھا کہ میں تم مجھ سے پوچھتے نہیں کیوں مسکرا رہا ہوں. اللہ رب العزت کے اس لیے مسکرائے کہ اللہ جب وہ بندہ اللہ سے کہے گا نا اللہ تم سے مذاق تو نہیں کر رہا, اللہ رب العزت بھی مسکرائے. اللہ رب العزت اس کو کہیں گے اتنی حسین حسین ہو رہے ہیں صاحب, لیکن جو گٹکے کھاتے ہیں نا, گٹکے سگریٹیں کھاتے ہیں, ان کو تو اور ملنے والی, ان کو تو اللہ پاک پہلے کیا کرائیں گے, پہلے تیزاب سے کلی کرائیں گے, ان کے دانت وانت صاف کریں گے, اور کہتے ہیں کہ اللہ میری کیا غلطی ہے, میری کیا کالے پیلے دانت والا مل رہا, میری کیا غلطی ہے. تیزاب کہاں ملے گا, جنت میں جہنم میں, جنت میں تیزاب ملنے کا نہیں, جہنم میں تیزاب ملے گا. تو اللہ پاک سے پہلے کلی آرام سے دانت صاف کر کے ہنس کے. تو میں محترم بزرگوں, اور یہ جو گٹکے کھانے والے, سگریٹ پینے والے, جو زیادہ سگریٹیں پیتے ہیں نا, گٹکے کھاتے ہیں, یہ تو اور کے کیا دنیا کی وہ عورت کے قابل نہیں بچتے. ایک آدمی صاحب بہت سگریٹیں پیتا تھا, بہت سگریٹیں پیتا تھا, یا خوب دھواں نکالتا تھا خوب, اور شادی نہیں کرتا تھا. عمر ہو گئی اس کی, خوب دھواں نکالنا, شادی نہیں کر رہا. اس سے پوچھا کہ شادی کیوں نہیں کرتے, کہنے لگا بس آپ دھواں بچا ہے, اب تو بس شادی نہیں کر رہا, اب تو بس میرے اندر دھواں نکلے اور کچھ نکلنے والا. یہ جو زیادہ گٹکے سگریٹ پیتے ہیں نا, یہ بیوی کے قابل نہیں بچتے, اور تو بہت الگ کی بات ہے. بہرحال اللہ رب العزت اس سے کہیں گے کہ جا, جیسی جنت تو یہ دیکھ رہا ہے ایسی اس سے 10 گنا بڑی جنت میں نے تجھے دے دی. کس بات پر, صرف رائے کے دانے کے برابر بھی اس کے دل کے اندر ایمان بچا تھا. میرے محترم بزرگوں, اس لیے انسان زندگی کے اندر شرک نہ کرے, کفر نہ کرے, اور کسی کا حق نہ مارے, اور 5 وقت کی انسان نماز پڑھتا رہے, یہ انسان آج کے دور کا ولی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.